اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں سے سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنے کے آتے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے ابتدائی سورت ہے۔ اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ الفاتحۃ الکتاب کہا گیا، کتاب کو کھولنے والی ہے یہ سورت، نے قرآن کو کھولنے والی۔ ام القرآن بھی کہا گیا اس کو، متعدد نام اس کے روایتوں میں ملتے ہیں، تقریباً 14 ناموں کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن کی ماں، کیونکہ لب لباب ہے اس میں قرآن کا، جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے یہاں پر اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ السبع مثانی بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے اس کو، الصلاۃ بھی ایک نام آیا ہے اس کا، ایک کنز بھی نام آیا ہے اس کا، مختلف ناموں کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ الشفا بھی آیا ہے، قرآن سراسر شفا ہے۔ یہ ایسی شفا ہے کہ سوائے موت کی ہر بیماری کا علاج ہے اس صورت میں۔ کوئی اگر اس کو پڑھ کر دم کر لے، روایتوں میں آتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہو۔ اس طریقے سے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتا دی ہے بندے کو جو اس کو چاہیے، اور ایک عرضی ہے، ایک اپلیکیشن کہا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خود اس کا میٹر ڈرافٹ کر کے دیا ہے کہ تم ایسا مانگو مجھ سے، میں تم کو عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بات بتائی کہ اس کا آدھا حصہ میں نے اپنے اور بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ آدھے حصے میں اس کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کی باتیں ہیں، عدل و انصاف اور بادشاہت کی باتیں ہیں، اور باقی آدھے حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس میں صراط مستقیم مانگتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ، اس پر چلنے کی مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورے کا پورا کلام پاک دے دیا کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، جو ہدایت کا راستہ تم طلب کر رہے تھے اور مانگ رہے تھے، یہی ہے جس پر چل کر تم ہدایت پر آ جا سکتے ہو، صراط مستقیم پر چل سکتے ہو، یہی شاہراہ ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، یہ بتا دیا گیا اس میں۔ اس صورت کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور اس صورت کی جو شروعات ہوتی ہے، قرآن کی جو شروعات ہوتی ہے کہیں پر بھی، تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر سب سے پہلے پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ جب تم قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرو تو توس پڑھ لیا کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو شروع کرو۔ نماز میں بھی نماز شروع کرنے سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھتا ہے بندہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یہ مسنون ہے۔ یہ مقامات پر یہ پڑھنے کی جو تلقین کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم فرمایا سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ اور اس کی قبیل کے لوگ تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک انسان اگر دشمن ہے انسان کا تو اس کو سامنے نظر آتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن شیطان جو ہے جن ہے، تو جن میں سے جو ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے، جو دشمن نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ تو میں تمہیں اس سے بچا لوں گا۔ اس کی جو خلل اندازیاں ہیں نماز پڑھتے وقت یا اللہ کا کلام پڑھتے وقت یا کچھ کام کرتے وقت ایسی، تو اس کی خلل اندازیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو صحیح سمجھ کر اور ذہن میں رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اگر اس کو ادا کرتا ہے تو پھر وہ جو خلل ڈالتا ہے شیطان اس سے وہ بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ ایک تمہید ہے، ہر سورت سے پہلے یہ کلمہ آپ کو ملے گا سوائے سورہ توبہ کے، اور قرآن کی شروع میں ملے گا سوائے ایک سورت کی سورہ نمل میں بیچ میں بھی آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں آیا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں یہ کلمہ آتا ہے، تو یہ کلمے کا مطلب یہ ہے با سے شروع ہوتا ہے، با بسم اللہ، تو با کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ ساتھ مدد سے، اسم ہے نام کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ بسم اللہ، مطلب یہ کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، حقیقی ناموں میں سے ایک ہے، اور اللہ کے صفاتی نام اسماء حسنہ بہت سے ہیں، 99 ناموں کا تذکر آتا ہے۔ اللہ کا جو حقیقی نام ہے وہ الہ، معبود سے ہے، الوہیت جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اندرونی طور پر اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اور انسان سرگردہ، حیران و پریشان ہے اللہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، ہاں اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہو اور جان سکتے ہو، جیسے غفار ہے، رزاق ہے، قدوس ہے، رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ صفاتی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے تم پہچان سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر کون ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا، اس میں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے یہاں پر منتخب کر کے لائی گئی ہیں۔ رحمان کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا جو معاملہ ہے اس دنیا میں صفت رحمانیت ظہور میں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتے ہیں، اس دنیا میں جو مانگتا ہے اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے، جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے، جو فرما بردار ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے، اور جو باغی اور غدار ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس دنیا میں سب کو دیا جا رہا ہے، سب کھا پی رہے ہیں۔ ربنا انک آتی تفرون واللہ زینۃ و اموال فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، انہیں کہا کہ اے میرے رب، فرعون کو آپ نے اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے اس کے سرداروں کو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ ان کا مال ختم کر دیجئے، تلف کر دیجئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیروں کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں اپنے بندوں کے مقابلے میں، تو یہ دنیا میں جو ہے ایسا ہی چلتا ہے۔ یہاں پر
یعنی اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ نیکی اور بدی، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ حکمت کے تحت یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ تو صفت رحمانیت کا ظہور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر ایک کو مل رہا ہے، ہر ایک کھا پی رہا ہے، لیکن اور ایک صفت ہے صفت رحیم۔ صفت رحیم کا ظہور یہاں پر نہیں، آخرت میں ہونے والا ہے، اور صفت رحیم کی جو نعمتیں ہوں گی وہ تام ہوں گی اور مکمل ہوں گی اور مخصوص ہوں گی۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہوگی، جو فرما برداری کر کے یہاں سے جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پر نعمتیں ملنے والی ہیں۔ وہاں پر کافر اور مشرک کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، یہاں پر ہر ایک کو مل رہا ہے، بہت زیادہ مل رہا ہے۔ یہاں کی نعمتیں مکمل نہیں ہیں، یہاں کی نعمتیں کم ہیں، ناقص ہیں، وہاں کی نعمت مکمل ہے۔ تو صفت رحیمی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہاں پر ظہور پذیر ہوگی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی طور پر نوازیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کو اس سے دور رکھ دیا جائے گا۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پکاریں گے اس دن جو اہل نار ہے، جہنم والے، جنت والوں کو پکاریں گے آوازیں لگا کر کہ ہمارے طرف بھی تھوڑا سی جو ہے وہ نعمتوں کو ڈال دو، تھوڑا سا پانی بہا دو، تھوڑا سا رزق ہماری طرف پھینک دو، یہ کہیں گے وہ۔ لیکن وہ لوگ جو ہے جنتی اس کے جواب میں کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے ان تمام چیزیں تمہارے اوپر، وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں پر خوب کھا پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ صفت رحمانی کا تقاضا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سب کو دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر کسی کو بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن کی افتتاحی آیت ہے، اور ہر سورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ یہ مختصر اور جامع اور معنی خیز اور نہایت ہی بابرکت کلمات ہیں جس میں خدا کے متبرک نام اور اس کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور بہتر کلمات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ جو کام شروع کیا جائے گا وہ سب سے بہترین اور اچھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسنون طریقہ جو بتایا گیا ہے، کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے، یہ سارے کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے ان تمام کاموں میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو پھر وہ کام خراب نہیں ہو سکتا، اس میں بہتری ہی بہتری ہوگی۔ تو اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ بہترین کلمات ہے جو مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ کلمات کے ذریعے سے جو ہے اپنے کام کو شروعات کرنا چاہیے، اسلامی تہذیب کا شعار ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بات شروع ہوتی ہے تعریف کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف لگا کر کہا گیا کہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں، یعنی جو کچھ بھی تعریفیں ہیں، جو کچھ بھی شکر گزاریاں ہیں، جو کچھ بھی اچھی اور بہترین چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ اس کی تعریف پھر کر کہاں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الحمدللہ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کا خالق وہی ہے۔ کہیں پر آپ حسن دیکھتے ہیں تو اگر حسن کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ وہ حسن کا پیدا کرنے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ کہیں پر آپ تندرستی دیکھتے ہیں، قوت اور طاقت دیکھتے ہیں، شجاعت دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری صفات، وہ ساری خوبیوں کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا، وہ کمالات کا جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ اس لیے تعریفیں جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اصل میں حقیقی طور پر تعریفیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے سکھایا گیا ہے یہ ادب کہ کبھی آپ کی کوئی تعریف کرے، کہے کہ آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، تو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف پڑتی ہے، آپ کا ذاتی کمال اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں، یہ غرہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں، جو نعمتیں مجھ کو جو ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر سکھایا گیا ہے ادب، الحمدللہ کہہ کر کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
اللہ کون ہے؟ رب کہا اس میں، رب العالمین نے۔ رب کی تعریف کیا ہے؟ رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو نگہداشت کرنے والا ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، جو ہم پہلے نہیں تھے اب ہے موجود۔ کس نے ہم کو یہاں پر لایا؟ اس اللہ نے، وہی رب ہے ہمارا۔ اور زندگی کی بقا کے سامان دینے والا، ہم کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہے، وہ ضروریات کا مہیا کرنے والی ذات جو ہے وہ رب ہے۔ ہماری ساری حاجتوں کا پورا کرنے والی ذات جو ہے وہ ہماری رب ہے۔ ہمیں خوشی دینے والی ذات، ہمیں صحت و تندرستی دینے والی ذات، ہمیں اولاد دینے والی ذات وہ رب ہے، وہی ہے رب۔ تو یہاں کہا گیا کہ تعریفیں اسی رب کے لیے ہوں گی۔ تو رب کہاں کا ہے؟ کیا رب المسلمین ہے، رب العربین ہے، رب العالمین کہا؟ سارے جہاں والوں کا رب ہے یہ، کسی ایک کا، کسی ایک فرقے کا، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک مذہب کے لوگوں کا رب نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ رب صرف ہمارا ہے، رب تو سب کا ہے، ساری انسانیت کا رب ہے۔ سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس وجہ سے رب ان کا بھی ہے، رب ہمارا بھی ہے، رب سارے جہاں کا ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ایک حقیر پانی کے خطرے سے ایک جیتا جاگتا سنتا بولتا انسان بنا دیا ہے، اور پھر اس کو دنیا میں باہر لا دیا اور اس کی ساری ضروریات کی تکمیل فرما دی۔ جو کچھ بھی اس کو یہ چاہیے تھا وہ حسب ضرورت اس کو عطا فرمایا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتے ہیں جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔